الحمد لله الذي أنزل لهدايتنا القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين هم أصحاب الرضوان أما بعد. حضرات علماء کرام اور اس منتخب مجلس میں تشریف لانے والے باذوق اور شوقین نوجوانان ملت، آج کے اس پروگرام میں ابتدا سے لے کر اب تک جن محترم اہل علم نے مختلف موضوعات پر نہایت ہی بصیرت اندوز خطابات کیے ہوں گے، افسوس کہ میں اس سے استفادہ نہیں کر سکا اپنی عدم حاضری کی بنا پر، اس کا مجھے احساس ہے، لیکن ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف قرآن کے موضوعات پر جو مفید گفتگو ہوئی ہوگی وہ انشاءاللہ تمام سننے والے بھائیوں کے لیے بہت ہی کارآمد اور نشان راہ ہوگی۔ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں بھی، اور اس میں انہوں نے حوالے بھی دیے قرآن کریم کے حقوق بیان کرنے کے، یقیناً بیان کیے گئے ہوں گے، تب ظاہر ہے مجھے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو باتیں ہوئی ہوں گی ان کا اعادہ نہ ہونے پائے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو چیزیں بیان ہوئی ہوں گی ان کے متعلق گمان قائم کر کے کہ شاید یہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ کر کے، اس سے ہٹ کر کے دوسری چیزیں اللہ کرے کہ وہ چیزیں ذہن میں آئیں جو کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے، بھائیوں کے لیے بھی مفید ہوں۔ حضرات، اگر یہ سوال کیا جائے کہ آج کے زمانے کا انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ایک، اور آج کے زمانے کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو جواب آج کے زمانے کے تمام انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ پہلے بھی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ ان کو راہ حق مل جائے۔ ترقیات سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، سائنسی سہولیات سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، اقتصادیات سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو انسانوں کا ہے وہ یہ کہ ان کو راہ حق ہے یا نہیں۔ اگر کسی جگہ انسانوں کے پاس زندگی کی تمام سہولیات، تمام فیسلٹیز، تمام آسانیاں، لگژری زندگی حاصل ہے، لیکن ان کو راہ حق حاصل نہیں ہے، تو قرآن کے بیان کے مطابق وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، تو شر بریہ ہے، یعنی کائنات کے بدترین مخلوق وہ ہیں جن کے پاس اگرچہ دنیا کی تمام چیزیں ہوں مگر راہ حق ان کے پاس نہیں ہے، تو بدترین مخلوق ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں استعمال کر کے، اللہ دیا ہوا جسم استعمال کر کے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنا بدترین جرم ہے۔ بلکہ قرآن ان کو کہتا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل، وہ گمراہ ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ تو دنیا کے تمام انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو راہ حق مل جائے، اور یہ مسئلہ اس وقت اور مشکل ہو جاتا ہے کہ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جس راستے پر ہیں وہ حق ہیں۔ بت پرستی کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، 2 خداؤں کا 3 خداؤں کا ماننے والا سمجھتا ہے میں ہی حق پر ہوں، پتھروں کو خدا ماننے والا سمجھتا ہے میں ہی حق پر ہوں، تو نتا حق پر ہے کون؟ اور اسی بیچ میں ایک مومن ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں حق پر ہوں، تو حق کا فیصلہ کس طرح سے ہوگا، وہ کون سی کسوٹی ہے جس کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا کہ حق یہ ہے اور باقی تمام جو حق کے نام پر جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ حق نہیں ہے، فیصلہ کس سے ہوگا؟ تو جواب قرآن کریم ہے۔ کیسے قرآن کریم جواب ہے؟ دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس کتاب ہدایت اپنی اصل حالت میں موجود ہی نہیں ہے، تو ان کے پاس حق کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تورات اپنی اصل حالت میں دنیا میں ہے، نہ انجیل اپنی اصل حالت میں دنیا میں ہے، بلکہ ان کے پاس تو تورات و انجیل نام کی کتاب ہی اب نہیں ہے۔ ان کے ہاں تو کتاب مقدس ہے، یا بائبل ہے، یا اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، یا کہ عہد نام قدیم، تو جس قوم کے پاس نام بھی نہیں ہے، باقی نہیں بچا، تو اس کتاب سے ہدایت کیسے لی جا سکتی ہے؟ اور یہی حال دنیا کی باقی قوموں کا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس دنیا میں
محفوظ ترین کتاب کون سی ہے؟ تو جواب صرف ایک، وہ ہے قرآن کریم، باقی کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ تو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رائے حق صرف وہ ہوگی کہ جو اپنے اصل حالت میں محفوظ ہے، جو اوریجنل ہے، جس میں ملاوٹ نہیں، جس میں تحریف نہیں ہوئی، جس میں تبدیلی نہیں ہوئی، جیسی وہ اتری ویسی آج تک موجود ہے، اور صرف قرآن ہے۔ تو دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن کا اعلان ہے کہ دنیا کے انسانوں، باقی تمام تمہارے راستے باطل ہیں، راستہ ایک ہی حق ہے، وہ ہے قرآن۔ قرآن کا پہلا اعلان اقوام عالم کے لیے ہے، اقوام عالم کے لیے، ہدی للناس، اور اہل ایمان کے لیے۔ رمضان کے متعلق جو قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ ہدی للمتقین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، حالانکہ رمضان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، تو وہاں تو بظاہر لفظ آنا چاہیے تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للمؤمنین، جیسا کہ قرآن کی پہلی آیت میں ہدی للمتقین ہے، لیکن یہاں کہا ہدی للناس۔ تو پہلا مسئلہ دنیا کے انسانوں کے لیے رائے حق کیا ہے؟ تو جواب ہے قرآن کا اعلان ہے کہ رائے حق صرف ایک ہے، وہ ہے قرآن۔ باقی تمام مذاہب، باقی تمام راستے، باقی تمام، چاہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں تھیں یا چاہے دنیا کے انسانوں کا خود کے تیار کردہ مذاہب تھے، تمام کے تمام باطل ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ قرآن کا پیغام نمبر ایک اقوام عالم کے نام۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو مسلمانوں کے اندر اس وقت ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر پہلے شرک رہا ہے مسلمان ہونے کے باوجود ایک، لیکن اس وقت ایک نیا فتنہ جو آج کے مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو جدید وسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ تھیوریز پڑھتے ہوں، چاہے وہ اداروں میں ہوں، چاہے وہ یونیورسٹی تعلیم گاہوں میں ہیں، ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت الحاد، ایتھیسزم، خدا بیزاری اور انکار خدا کا ہے۔ وہ تمام نسل جو دینی اداروں سے دور، علماء سے بھی دور، قرآن و حدیث سے بھی دور، بیک گراؤنڈ کا مسلمانوں کا ہے، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ جن سوسائٹیوں میں رہ رہے ہیں، جن اداروں میں، جس ماحول میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں عقائد کے اعتبار سے شرک نہیں ہے، الحاد ہے، عقائد کے اعتبار سے کفر نہیں ہے، عقائد کے اعتبار سے وہاں انکار خدا ہے، وہاں تو باقاعدہ دلائل اور بحثیں ہو رہی ہیں، وہاں تو باقاعدہ لٹریچر چل رہا ہے، وہاں تو باقاعدہ فورم وجود میں آئے ہیں، وہاں کا باقاعدہ افراد کام کر رہے ہیں ایکس مسلم کے نام پر اور ایگناسٹک کے نام پر اور کس کے نام پر۔ تو یہ وہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے جس کا خطرہ آج کے ان مسلمانوں کو جو مسلمان اپنی دین کے تمام شاعر سے دور ہیں، جیسا ابھی بیان ہو رہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ گھروں سے نکالا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے جس گھر سے قرآن نکالا گیا اس گھر میں پیدا ہونے والا یہ نیا بچہ جب کسی ایسے ادارے میں ہوگا یا کسی ایسے فورم میں ہوگا یا ایسی کلاس میں ہوگا یا ایسی تھیوریاں پڑھ رہا ہوگا یا ایسے فرنٹ سرکل میں ہوگا کہ جہاں الحاد ہے، ایتھیسزم ہے، تو اس آدمی کا ایمان کیسے بچے گا؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج قرآن۔ کیسے قرآن؟ قرآن جس طرح سے اللہ کی ذات کا تعارف کراتا ہے، قرآن جس طرح سے خالق کا کائنات کا تعارف کراتا ہے، ویسا تعارف دنیا کی کوئی مذہبی کتاب نہیں کرا سکتی۔ تو جو شخص الحاد کے دلدل میں پھنس رہا ہو یا پھنسنے والا ہو، یا اگر ہم الحاد کے خلاف کوئی کام کرنا چاہیں گے یا الحاد کے خلاف ہم اگر کوئی علمی خدمت انجام دینا چاہیں گے، تو ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے، وہ ہے قرآن۔ قرآن کے ذریعے سے ہم اللہ کی ذات، اس کا تعارف، اس کی قدرت، اس کی حکمتیں، اس کے تخلیقات، اس کے رحمتیں، اور اس کے لیے ہم کو اسی نحو سے قرآن پڑھنا ہوگا۔ ایک طرف سے ہم میڈیکل سائنس کو جب پڑھیں گے اور میڈیکل سائنس کی تحقیقات پڑھیں گے، اور دوسری طرف سے قرآن کی وہ آیتیں جو ایمرالوجی سے متعلق ہے، جو تخلیق انسانی سے متعلق ہیں، ان آیتوں کو جب پڑھیں گے اور اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر کے آیات، اور ادھر سے میڈیکل سائنس کی تحقیقات پڑھیں گے، تو ایمان بھی اضافہ ہوگا، اور اس کو ہمیں بہترین عنوان بنا سکتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو دعوت دینے کے لیے جو بھائی خدا نخواستہ کسی الحاد کا شکار ہو گئے۔ ایک طرف سے جب ہم قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھیں گے جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ شان ہوں زمین سے پیداوار، چاہے وہ اناج ہوں، چاہے وہ گھاس ہو، چاہے وہ پھل ہوں، چاہے وہ سبزیاں ہوں، کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ شان بار بار قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ زمین کی پیدا ہونے والی تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے جانوروں کے لیے کیا ہے، اس میں تنوع کیا ہے، مختلف اکلو ہیں، مختلف الوان ہیں، ثمرات مختلف الوان ہیں، تو معروشات وغیر معروشات۔ ایک طرف سے پوری باٹنی ہم پڑھیں
اور دوسری طرف سے قرآن کریم کے تمام آیتوں کو پڑھیں اور اس کے بعد دونوں کو جوڑ کر کے پھر کہیں گے یہ خدا کا تعارف ہے، جو تمہاری واٹنی بھی وہی کہہ رہی ہے اور ادھر سے قرآن کریم بھی وہی کہہ رہا ہے۔ زمین مٹی کا نام ہے، مٹی کی تفصیلات پچھلے زمانے میں ظاہر انسانوں کے سامنے ہم اتنا جانتے تھے مٹی ہے اور مٹی بے قیمت چیز ہے، پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، لیکن اس وقت مٹی کے متعلق جو تحقیقات ہوئی ہے اور مٹی کی اقسام، مٹی میں قوت امداد کی شکلیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، مٹی کی قوت امداد ختم کیسے ہو جاتی ہے، مٹی میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور کون کون چیزیں اگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی وہ آیتیں وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناھا، ان آیتوں کے تمام جب جوڑیں گے ان کے ساتھ، اس کے نتیجے میں بہترین دعوت دے سکتے ہیں اللہ کی قدرت کو پہچاننے کا۔ اس بات کو اگر میں مثال سے سمجھانا چاہوں گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک شخص جب اسی طرح کے غلط فکر کا شکار ہو گیا اور سوئی اتفاق یہ کشمیر کا، اور ساتھ میں کہتا ہے میں کیسے مانوں گا جس خدا کو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس کو ہم کیسے مانیں گے؟ تو بیان کرنے والے اس کے سامنے کہا باقی تفصیلات نہیں، میں جس شعبے کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اس شعبے کے قریب ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا سمجھائیے۔ اب انہوں نے بتایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے شہد کی مکھی کے متعلق صرف ایک آیت نازل کی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی، وحی لفظ وحی استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ شہد کی مکھی کو کچھ ایسی چیزیں سکھائی گئی ہیں کہ جو انسان بس میں نہیں ان کو سکھانا، اور نہ دنیا میں کوئی اور سورس ہے جو شہد کی مکھی کو وہ ساری چیزیں سکھائی جائیں۔ لفظ وحی کے ذریعے سے قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے۔ اب اس کی تفصیلات آپ پڑھیں۔ اب انہوں نے چونکہ معلومات ان کے پاس تھی، انہیں بتایا کہ دیکھیے شہد کی مکھی کا سارا نظام کتنا وسیع ہے، آج کی سائنس کو سامنے رکھ کر کو پڑھا جائے تو شہد کی مکھی کا حکومت کا نظام، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ شہد کی مکھی کا کوئین جب مر جاتا ہے تو ان کے ہاں 3 دن کا سوز منایا جاتا ہے۔ میرے جاننے والے ایک صاحب نے تجربہ کیا، کہنے لگا جناب میں نے چوری کی، شہد کی مکھی کا کوئین میں نے چورا لیا، کوئین میں نے چورا لیا اور باقی شہد کی مکھی ساری وہیں تھی، اور وہ تقریباً 10 کلومیٹر دور چلا گیا، 10 کلومیٹر دور چلا گیا، 3 دن تک شہد کی مکھیاں اندر ہی رہیں اور وہ باہر نہیں نکلی اس غم میں کہ ہمارا کوئین غائب ہو گیا ہے۔ 3 دن کے بعد پھر وہ تلاش میں نکلی ہیں تو شام تک انہیں دریافت کر لیا کہ ان کا کوئین کہاں ہے، اور سارا چھتا اٹھ کر کے وہیں پہنچ گیا۔ کیسے انہوں نے دریافت کر لیا؟ ان کے پاس سسٹم کیا تھا پہچاننے کا، واللہ عالم، لیکن یہ واقعہ ہوا۔ تب دیکھیے شہد کی مکھی کے کالنی بنانے کا سسٹم، شہد کی مکھی کا گورننگ سسٹم، شہد کی مکھی کا موسم پہچاننے کا سسٹم، شہد کی مکھی کے شہد چوز کرنے کا سسٹم، 20,000 پھولوں کا رس چوز کر کے وہ شہد کا ایک قطرہ تیار کرتے ہیں، شہد کی مکھی کے ہاں جرائم پر سزاؤں کا سسٹم، شہد کی مکھی کے ہاں اگر شہد کی ایک مکھی اپنے چھتے کے علاوہ دوسرے چھتے میں چلی گئی اور وہاں سے جب واپس آئے گی تو واپس آنے کے بعد اس چھتے میں جب آئے گی تو یہاں اس کا مرڈر ہو جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ تم غیر گھر میں چلے گئے تھے واپس۔ یہ ساری تفصیلات جب اس کو بتائی گئی تو اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ اسی کو بیان کر کے کہتے ہیں یہ میرا، تو اس نے کہا جی میں نے مان لیا اللہ ہے، اسے مان لیا اللہ ہے۔ یہاں شالیمار یونیورسٹی کی بات ہے اور اسی شعبے سے جڑا ہوا۔ تو میرے کہنے کا نقطہ یہ ہے کہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کے اندر کا ایک بڑا مسئلہ ہے ایتھیسزم، الحاد، ماڈرنزم، لبرلزم، اور اس میں بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ہے ان کو عیاشی چاہیے، ان کو فحاشی چاہیے، ان کے لیے دلائل کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو عیاشی اور دین ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اللہ کا حکم ان کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو ہمارے پاس ہتھیار بہترین ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کرائیں گے، قرآن کے ذریعے سے اللہ کی تخلیق، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مہربانی جب ان کو سمجھائیں گے اور قرآن کی اپنی تاثیر خود ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں امید ہے کہ الحاد کے اس فتنے کا مقابلہ ہم کر سکیں گے۔ دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ جب سوال کیا جائے گا کہ صاحب امت مسلمہ میں جو دین کی دوری ہے، خصوصاً نوجوان نسل، اس نوجوان نسل کے دین کی دوری میں سب سے اہم چیزیں کیا کام کر رہی ہیں؟ آوارگی، ڈرگز، منشیات، غلط تعلقات، آوارگی میں پھر میوزک، ڈانس، اغیار کی نقالی، دوسروں جیسا بننے کا شوق، یہ سارا اس کو ہم کہیں گے لائف سٹائل۔ آج کے مسلمانوں کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ لائف سٹائل جو یورپ گزار رہا ہے اور اس کی نقل ہمارا نوجوان کرتا ہے، یا اس سے ہٹ کر کوئی لائف سٹائل؟ جب اس سوال پیدا ہو جائے گا تو ایک طرف سے ہمیں قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے سب سے بہترین لائف سٹائل
محمد رسول اللہ کا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب جب ہم آج کے انسانوں کو لائف سٹائل سمجھانا چاہیں گے تو ہم کہیں گے صاحب زندگی میں سب سے پہلے کیا چیز چاہیے؟ خوشیاں، عیش، مزے کے کھانے، عیاشیاں، جنسی آوارگی یا ذہنی سکون اور آرام۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں چاہیں گے تو وہ تو ان کو میسر ہیں، لیکن ذہنی سکون سے وہ محروم ہے۔ اس سے پہلے آپ کو ذہنی سکون چاہیے۔ اگر آپ کو ذہنی سکون ہے جھونپڑیوں میں بیٹھ کر کے تو آپ خوش ہیں، اور اگر آپ کو ذہنی سکون نہیں ہے، محلات میں رہ رہے ہیں، تو آپ کی زندگی ناکام زندگی ہے۔ تو لائف سٹائل کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، راحتیں ہوں، خوشیاں ہوں۔ وہ سکون اور راحتیں اور خوشیاں کیسے آئیں گی؟ وہ مادی چیزوں سے نہیں آئیں گی۔ وہ مادی چیزوں کے ذریعے سے سکون ڈھونڈنے کی کوششیں یورپ کر چکا ہے، اور وہاں کا خاندانی نظام بکھر چکا ہے۔ وہاں کے جتنے وہاں پاگل خانے، اتنے ہم غریب مسلمان ملکوں میں اتنے پاگل خانے نہیں ہیں جتنے پاگل خانے وہاں یورپ میں ہیں، اور جتنی تباہل زندگی وہاں ہے وہ تو ہم صرف اوپر کی زندگی کو جانتے ہیں، اندر کی تباہل زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور یہاں اگر ہم دیکھنا چاہیں ان ایسے لوگوں کے تباہل زندگی، تو وہ جو گھر بالکل دین سے خالی ہیں، مسلمان جیسے ہیں لیکن ان کے گھروں میں دین کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ تسبیح، نہ گناہوں سے بچنے کا کوئی مزاج۔ ان کے گھروں کا اندر کا حال جب جا کر کے دیکھتے ہیں تو بے سکونی، ٹکراؤ، والدین اولادوں سے ناراض، اولادیں باپ سے ناراض۔ کل شام اسی ٹائم میں مجھے ایک لڑکا کہتا ہے کہ مجھے 7 سال ہو گئے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے، اسی شہر کا، اب 5 سال ہو گئے اپنی بہن سے بات کرتے ہوئے، سب کچھ میسر ہے۔ تو لائف سٹائل جب ہمیں دینا ہوگا تو قرآن کی مدد سے ہم گے کہ دیکھیں قرآن کی مدد سے لائف سٹائل کیا ہوگا؟ اس میں عبادت ہوگی، اس میں اخلاق ہوگا، اس میں معاملات ہوں گے، اس میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اس میں تو لائف سٹائل قرآن سے لے کر کے نمونہ دکھائیں گے جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ کو اللہ نے نمونہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ۔ تو تیسرا مسئلہ جو امت مسلمہ کا ہے کہ آج کے مسلمانوں کو لائف سٹائل چاہیے، یہ سکولوں میں ہے، یہ کالجوں میں ہے، یہ دفتروں میں ہے، یہ عیش کی زندگی گزارا ہے یا غربتوں میں ہے، ہر انسان کو لائف سٹائل چاہیے۔ قرآن سے جب ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں دنیا کے انسانوں کے لیے الا خیر الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج کا لائف سٹائل کیا ہے؟ لڑکا پہلے ڈگریاں کرے گا، پھر جاب کرے گا، پھر پیسہ کمائے گا، پھر ہائی فائی بلڈنگ بنائے گا، اس کے بعد نکاح کرے گا، چاہے تب تک وہ بڑھاپا بھی شروع ہو چکا ہو، آپ کو تب تک برداشت کرنا ہے۔ دین کہتا ہے جتنا جلد ہو سکے اپنے بچوں کے نکاح کرو تاکہ گناہ سے بچ جائیں۔ ہمارا لائف سٹائل یہاں کا وہ ہے جس پر یہاں کے نوجوانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور دین کا لائف سٹائل یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کا نکاح کرو۔ اور زناکاریوں، آج کا لائف سٹائل یہ ہے کہ چاہے تمہارے 10 جگہ غلط تعلقات ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن نکاح نہیں کر سکتے دوسرا والا۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، گناہ سے بچو، تم اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے چاہے 1 نکاح کرو، چاہے 2 کرو، چاہے 3 کرو۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، 4 نکاح کرو مگر بدکاریاں نہیں کرنا۔ آپ کا لائف سٹائل کہتا ہے بدکاریاں چاہے جتنی چاہے کرو مگر دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ تمہارا لائف سٹائل تم کو مبارک ہے، ہمارا لائف سٹائل ہمیں مبارک۔ اگر آج کا مسلمان، کتنے ملازم ہیں جن کی فیملی لائف ڈسٹرب ہے، دوسرا نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ بہن ہے، کیونکہ قانونی پابندی ہے، جناب وہ جھوج رہے ہیں، راتیں ان کی تڑپ کے گزرتی ہیں، بیوی کے ساتھ انبن ہے یا بیوی جو ہے وہ اب کمفرٹیبل نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہے، لیکن دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ ملازم ہیں، ملازم کو بہن لگی ہوئی ہے۔ ہاں بدکاری آپ کرو، اس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اب تو قانون تک بن رہے ہیں۔ تو لائف سٹائل انسانوں کو کون سا سوٹ کرے گا اور کون سے لائف سٹائل زندگی کو کامیاب بنائے گا؟ قرآن اعلان کرتا ہے اگر تم اللہ کے قانون کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو وہ کامیاب لائف سٹائل ہوگا، اور اگر اسے ہٹ کر زندگی گزارو گے، چاہے تمہیں ساری خوشیوں کی چیزیں جمع ہو جائیں، خوشیاں نہیں ملیں گی۔ تم خوشیوں کے لیے پانے کے لیے کیا کر سکو گے؟ اس کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنے کمرے میں AC بھی لگائیں گے، پینلنگیں بھی کریں گے، ڈانلا بھی لگائیں گے، اچھے تکیے بھی لگائیں گے، سردی اور گرمی کا بالکل مناسب ماحول مہیا کریں گے، لیکن نیند آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نیند کہیں اور سے آئے گی۔ اور وہ نیند دینے والا تب نیند دے گا جب آپ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور اگر آپ کلبوں والی زندگی گزار رہے ہوں گے، اگر آپ رات کو بدکاریوں والی زندگی گزار رہے ہوں گے اور سارے وسائل جمع کریں گے آرام کے لیے، تو جناب وسائل تو ہوں گے لیکن آرام نہیں ملے گا، اور جیسا کہ آج کے انسانوں کا حال ہے۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ جو ہے آج کی نوجوان نسل کا بگاڑ، یہ نوجوان نسل کا ایمان، اس کا کردار اور اس کی صحت، تینوں کو خطرات ہیں۔
ایمان کو خطرات کہاں کہاں سے ہیں؟ آج کی تھیوریاں، آج کے کلاس رومز، بلکہ آج کے بہت سارے ٹیچر اور آج کا سوشل میڈیا، ان تینوں چاروں کی طرف سے ایمان پر طرح طرح کے حملے ہیں. اس میں کنفیوژن ہے، اس میں پریشر ہے، اس میں غلط آرڈر بھی ہوں گے، اور اس میں غلط لالچیں بھی ہوں گی. لالچ، آرڈر، کنفیوژن، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے آج کے نوجوان کے ایمان خطرات کی زد میں ہے. دوسرا مسئلہ اس کے لیے کہ آج کے ماحول میں چونکہ وہ تمام گندی چیزیں، جن گندی چیزوں پر اللہ قوموں کو فنا کر دیتے ہیں، وہ ساری گندی چیزیں اس سوسائٹی میں عام ہیں. آج کے دفتروں میں، کالجوں میں، کوچنگ سینٹروں میں، اور اگر اس کو سمجھنا ہوگا تو جہاں جہاں یہ ہمارے کوچنگ سینٹر اور جہاں جہاں ہاسٹل ہیں، وہاں کے لڑکوں لڑکیوں کا حال جا کر کے دیکھا جا سکتا ہے. تو آج کی نوجوان نسل کو کیسے اس غلطی سے نکال کر کے محفوظ. ہاں، تیسری چیز آج کے نوجوان کی صحت. پچھلے زمانوں میں کبھی بھی کشمیر میں اتنے کڈنی پیشنٹ نوجوان، اتنے ہارٹ پیشنٹ نوجوان، اتنے کینسر پیشنٹ نہیں تھے جتنے آج ہیں. اور سوء اتفاق یہ ہے کہ مجھے ایک ایسے ڈاکٹر جو کینسر ہی کے علاج کرنے والے اور آج کل خود کینسر کی بیماری مبتلا ہیں، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کشمیر میں اتنا کینسر کیوں ہے اور نوجوان نسل میں کیوں ہے. کہہ لگا جس وارڈ میں جائیے آپ دیکھیں گے وہاں کینسر پیشنٹ ہے، میادوں کے کینسر الگ، کڈنیز کے. غرض یہ کہ آج کی نوجوان نسل کا ایمان، کردار اور صحت، ان تینوں چیزوں کی حفاظت کی شکل کیا ہوگی؟ جواب یہ ہے قرآن سے رہنمائی لینی ہوگی. ان کے کنفیوژنوں کو دور کرنے کے لیے قرآن، پریشر کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، قرآن انبیاء علیہ السلام کی روشنی میں ہم کو سبق سکھاتا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ آج کے جوانوں کے لیے بہترین گائیڈ لائن ہے. اصحاب کہف کا واقعہ، قرآن کوئی کہانیوں کی کتاب تھوڑا ہی ہے. قرآن تو حقائق بیان کرتا ہے، لیکن کبھی واقعات کے ضمن بیان کرتا ہے. آج کا نوجوان جب اس گندے ماحول میں رہ رہا ہوگا جہاں چاروں طرف سے یا کفر ہوگا یا شرک ہوگا یا کفر اور شرک کے مظاہر ہوں گے، وہاں یہ نوجوان ہے، اس کے لیے بہترین رہنما ہے اصحاب کہف کے واقعہ. وہ جوانوں، اور قرآن کریم کو جوانوں کے روپ میں پیش کیا. اذ اول فت، یا تو جب جوانوں کی ایک جماعت نے عہد کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو یہاں کے کفر سے بھی بچائیں گے، یہاں کے عیاشوں سے بچائیں گے، چاہے ہمیں اپنے وطن چھوڑنا پڑے. چنانچہ اپنا ملک چھوڑ کر کے وہ چلے گئے، اور بعد میں قرآن کریم نے ان کا وہ محیر العقول واقعہ بیان فرمایا جس کے تفصیلات سورہ کہف میں موجود ہے. قرآن کریم نے سورہ یوسف پورا واقعہ بیان فرمایا. کیوں بیان کیا؟ ظاہر ہے قرآن کریم صرف کہانیاں سنانے کے لیے تو نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کی جوانی کا حسین ترین کردار اور پاک دامنی کا بہترین مظہر قرآن کو بیان کرنا تھا. بالکل اندر تک کے واقعے کو بیان کیا. اندر تک کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب خاتون نے اس کو اندر اپنے بیڈ روم تک پہنچایا اور وہاں پہنچا کر کے پھر اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا، قالوا حیت لک. مفسرین حیران ہوتے اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم جب انہیں کہا تھا حیت لک. تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا معاذ اللہ. آج کے جوان کو جب ہم یہ کردار دکھائیں گے، یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین اس کائنات میں کوئی نوجوان نہیں تھا. اس حسین ترین جوان نے اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے اس جگہ جا کر اپنے آپ کو کیسے بچا لیا، یہ تمہارے رول ماڈل ہے. تو غرض یہ کہ آج کے جوانوں کی ایمان اور کردار اور صحت کو بچانے کے لیے ہمارے پاس نسخہ اگر ہے تو قرآن کریم کے ذریعے سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں، اس کا ایمان، اس کے کردار. آج کی امت مسلمہ کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین کس سیٹ اپ کے ساتھ پیش کیا جائے. قرآن کریم تدریج کا قائل ہے. تدریج کے قائل ہونے کے معنی کیا ہے؟ قرآن سیٹ اپ بائی سیٹ اپ کہتا ہے. ایک انسان جو سرے سے نمازی نہیں ہے، اس کا ہم کہیں گے خشوع والی نماز پڑھو، وہ تو سرے سے نمازی ابھی نہیں ہے، تو اس کو پہلے نماز میں کھڑا کرنا ہے. اب وہ نماز پر جب وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد اب وہ عارضی نمازی ہے، کچھ نمازیں پڑھتا ہے کچھ نہیں پڑھتا ہے. اگر ہم اس کو خشوع والی نماز سکھائیں گے، ابھی دوسرا مرحلہ اس کو پختہ نمازی بنانا. جب وہ پختہ نمازی بنے گا، اب تیسرا مرحلہ آئے گا اس کا کہ سبا باقی نماز وہ ہونی چاہیے جس نماز کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تم کو تمام برائیوں سے روک پائے گی. اگر تمہاری نماز تم کو برائی سے نہیں روک پا رہی ہے، اس کے معنی ہے کہ تمہاری نماز میں بھی کوئی ڈیفیکٹ ہے. اس ڈیفیکٹ کو دور کرنے کی کوشش کرو. تو ایک مرحلہ وہ ہے کہ سرے سے لم یکن من المصلین، وہ نمازی ہی نہیں ہے. دوسرا مرحلہ ہے کہ فویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون، یہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مسلمان وہ جو سرے سے نمازی نہیں پڑھتا، اس کے لیے فویل للمصلین الذین، اس کے لیے حکم لم، ہم نمازی تھے ہی نہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو اس کو وہاں سے نکالنا ہے. نکالنے کے بعد جو وہ دوسرے سٹیپ پر آئے گا، کیا وہ ٹمپریری نمازی بن گیا. اس کے بعد تیسرے سٹیپ پر آئے گا، وہ تیسرا سٹیپ ہے کہ اب تم اپنی نمازوں کو ایسی نمازیں بناؤ جو تم کو برائیوں سے روک سکیں. ایک نوجوان کہتا ہے جناب میں نماز بھی پڑھتا ہوں جی، کبھی کبھی تلاوت بھی کرتا ہوں،
جی اللہ سے ڈرتا بھی ہوں لیکن فلاں گناہ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں. کیا گناہ ہے؟ یا تو وہ کوئی غلط چیز کھا رہا ہے یا پی رہا ہے, یا راتوں کو کوئی غلط ایکشن کرتا ہے, یا اس کے غلط روابط ہیں اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. یا ایک شخص کہتا ہے کہ جناب میں قرآن بھی پڑھتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, لیکن دفتر میں بیٹھ کر میں رشوت سے رک نہیں پاتا, یا میرے ماں باپ کے ساتھ انبن ہے یا بیوی کے ساتھ انبن ہے. غرض یہ کہ کسی گناہ میں اس کا معنی ہے کہ آپ کی نماز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے. تو یہ نماز کا ڈیفیکٹ دور کرنا تو آپ اس برائی سے رک جائیں گے, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آج کے جوانوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان یہ ماننے کوئی تیار نہیں کہ یہ کوئی غلط ہے, ان کا کیس الگ ہے. دوسرا نوجوان ہمارا وہ ہے وہ جو جانتا ہے یہ غلط ہے اور بچنا بھی چاہتا ہے لیکن بچ نہیں پا رہا ہے, چنانچہ اس کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں, اس کو رات کو میوزک سننے کا مزہ آتا ہے, وہ رات کو موبائل کا غلط یوز کرتا ہے, اس کے غلط تعلقات چل رہے ہیں اس کو چھوڑ نہیں پاتا ہے, اس کے بڑے بڑے خواب ہیں ان خوابوں کو پورا کرنے کے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے. یہ ہے آج کے نوجوان کے مسائل کہ میرے خواب ہیں وہ خواب پورے ہو جانے چاہیے, ادھر سے بدن سجانے کا شوق ہے, سجانے کے وسائل نہیں ہیں. غرض یہ کہ یہ آج کے نوجوان کے جو مسائل, ان مسائل کا حل قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک کردار بیان فرمایا جوان کے روپ میں, ابراہیم علیہ السلام کا کردار بیان فرمایا جوان کے روپ میں. سمعنا فتن, ہم نے ایک جوان کا تذکرہ سنا ہے یقال لہ ابراہیم, جس کا نام ابراہیم ہے. اللہ تعالیٰ نے جوانوں کے سامنے رول ماڈل لانے کے لیے یوسف علیہ السلام کی پوری ڈیٹیل بیان فرمائی. وہی یوسف علیہ السلام جو بادشاہ کے گھر میں بطور نوکر کے ہیں, وہی یوسف علیہ السلام پھر بعد میں جیل میں چلے. اللہ اکبر. جب جوان کے سامنے ہم کہیں کہ جناب ایک جوان ایسا تھا جس نے اپنی جوانی کو داغوں سے بچانے کے لیے جیل میں جانا پسند کر لیا, مگر یہاں رہنا پسند نہیں کیا جہاں چاروں طرف سے حسین عورتیں ان کا پیچھا کر رہی تھی. انہوں نے کہا رب السجن احب الیہ, یا اللہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں مگر یہاں اس گناہ والی زندگی میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جرم ناکردنی, جو گناہ انہوں نے کیا ہی نہیں تھا اس کے نتیجے میں جیل میں چلے گئے اور 7 سال یا 12 سال جیل میں رہے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حالات پلٹے اور اس کے بعد پھر جیل سے وہ مجرم شخص جو مجرم تھا ہی نہیں, وہ جب نکل کر آ گیا تو مصر کا سارا نظام حکومت اس کے کنٹرول میں آ گیا. اور پھر جب اس کے کنٹرول میں آ گیا تو وہ جوان تھا کہ جس میں ان تمام وسائل کا غلط استعمال نہیں کیا. اب وہ عیاشوں میں چلا جاتا, اب وہ فحاشی میں چلا جاتا, اب وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. دنیا کا حسین ترین انسان میں ہوں, ساری عورتیں میری عاشق بن جائیں گی, لیکن اسی پاک دامنی کے ساتھ نہ ہاتھ کا غلط استعمال کیا نہ غلط استعمال کیا. یہ کردار اسی لیے پیش کیا. تو نوجوانوں کے سامنے رول ماڈل اگر ہمیں لانا ہے تو قرآن کے روپ میں. قرآن ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ جب تم دین پھیلاؤ گے تو ترجیح کی بنیاد پر. پہلے یہ دیکھو آپ کو ترجیح کس بات پر دینی ہے. اگر ہم فروعی مسائل پر اپنی محنتیں اپنی انرجیاں صرف کرتے رہے تو جناب والا اصل مسائل ہمارے رہ جائیں گے. مسجد کے اندر کے نمازی آپس میں لڑیں گے زور سے پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے, اور ہاتھ اوپر رکھنے یا نیچے رکھنے ہیں, اور مسجد کے باہر کا 90-95% نوجوان مرتد ہو رہا ہے. تو یہ نادان ہے یہ مسلمان جو اندر. ان تمام کو چاہیے کہ ان کو اپنا فوکس کریں اور ان کو اپنا نشانہ بنائیں, ان کو نمازی بنائیں. آپ کی نمازیں ایسے پڑھیں گے یا ویسے پڑھیں گے, یہ تو بہرحال نماز ہے اور یہ اللہ قبول فرمائیں گے. وہاں آپ کا سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اوپر رکھے تھے ہاتھ یا نیچے, وہاں سوال یہ ہوگا کہ نماز آپ کی تھی اور خشوع والی تھی یا نہیں تھی, اس پر انعام ملے گا. تو ہمارا فوکس ان بھائیوں پر ہونا چاہیے جو نہ اوپر ہاتھ رکھنے کو تیار نہ نیچے. وہ تو کہتے ہیں یہ نماز. صورتحال یہاں تک ہے کہ ابھی جب رمضان شروع ہو رہا تھا تو اسی شہر کے ایک آدمی نے کیا کہا اپنی اولاد سے, اپنے بچوں کے سامنے تمنی کہ آؤ یہ شہمت ماہ سیام. بیٹا مجھ سے پوچھ کر کیا کہتا ہے جناب اس کا حکم کیا ہے. میں نے کہا تمہارے باپ اور تمہاری ماں کا نکاح ٹوٹ چکا. جہاں یہ ہیں تو وہاں ہم ترجیحات کی بنیاد پر غور کریں گے کہ ہم امت کے عقائد پہلے صحیح ہو جائے, امت کا رابطہ اللہ کے ساتھ صحیح قائم ہو جائے, امت کا رابطہ اپنے نبی کے ساتھ قائم ہو جائے, امت فرائض پر عمل کرنے والی بن جائے, اور امت حرام کاموں سے بننے والی سے بچ جائے. اس کے بعد ہے پھر مستحبات, اس کے بعد ہے سنن, اس کے بعد ہے مستحسنات, اس کے بعد ہے اولا اور غیر اولا. پہلے بیسک بنیاد. قرآن ہمیں تدریج کا حکم دیتا ہے, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. قرآن کتاب ہدایت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وقت ختم ہو گیا ہے, مجھے واقعہ یاد آ گیا, میں واقعہ پیش کرتا ہوں. ہمارے دینی حلقے تمامی حضرات کو واقف ہوں گے, بڑے مشہور قاری گزرے ہیں, قاری عبد الباسط. یہ بھی عجیب ہے, اللہ اکبر. دنیا کی کوئی کتاب اس طرح سے لطف کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی ہے جس طرح سے لطف کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے. دنیا کی کوئی قوم اپنی کسی مذہبی کتاب کی اس طرح سے تلاوت نہیں کرتی, نہ کر سکے گی جیسا قرآن. اس قرآن کی تلاوت کے لیے مسلمانوں نے 4 علوم تیار کیے ہیں, علم تجوید, علم القراءت, علم تحسین الصوت, علم الوقف, تاکہ ہم قرآن کو ٹھیک طرح سے پڑھ سکیں.
دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی ان باتوں کو جس کو ہم مسلمانوں نے کر کے دیا. تو قرآن کریم کی تلاوت ہر زمانے میں رہی ہے, اور قرآن کی تلاوت کے اثرات. قاری عبدالباسط کی تلاوت اپنے زمانے میں بڑی بے نظیر تلاوت ہوتی تھی, بلکہ ٹرینڈ شروع ہو گئی تھی, سارے لوگ قاری عبدالباسط کی نقل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, قاری عبدالباسط سے انٹرویو لیا گیا کہ صاحب آپ نے دنیا بھر میں قرآن سنایا ہے لوگوں کو, تو قرآن کے واقعات میں کہنے لگے بہت عجیب عجیب واقعات ہیں. انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کوئی ایک واقعہ سنائیے, تب یہ واقعہ سنا رہے ہیں. کہتے ہیں ہماری حکومت مصر کا ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا رشیا. ایک زمانے میں حکومت مصر کے بڑے لوگ جو ہیں وہ کمیونزم سے متاثر تھے, جمال عبد الناصر وغیرہ وغیرہ. تو اس زمانے میں ایک ڈیلیگیشن مصر سے جا رہا ہے ماسکو, تو ان سے کہا گیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. کہتا ہے قاری عبدالباسط نے کہا, میں نے کہا بھائی میرا کیا کام ہے آپ کے ساتھ جانے کا. انہوں نے کہا نہیں آپ کو چلنا چاہیے. میں کہا چلو ہم بھی جائیں گے. پہنچے وہاں. اب ایک طرف سے کمیونسٹ رشین, اب پتہ نہیں وہ برزینیف کا زمانہ تھا کہ نہ خروشچیف کا زمانہ تھا کہ نہ آندروپوف کا زمانہ تھا کہ نہ گورباچوف کا زمانہ, یہ تو نہیں مجھے معلوم. یہ وہاں کے وہ سربراہان یا اسٹالن کا زمانہ رہا ہوگا. بہرحال یہاں مصر کا وفد مسلمانوں کا ہے, وہاں سے وہ لوگ ہیں, ان کے مذاکرات چلتے رہے. تو اس کے بعد پھر قاری عبدالباسط کہتے ہیں کہ ہمارے وفد کے جو سربراہ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو قرآن سنانا ہے آخر میں. تو میں نے کہا بھائی ان کو کیوں قرآن سنائیں گے؟ کہنے لگا اور آپ کیا کرنے کے لیے آئے؟ آپ تو قاری ہیں, آپ کا کام ہی قرآن سنانا ہے, تو اس لیے تو ہم آپ کو لے کر کے آئے ہیں. کہنے لگا میں سوچتا رہا مجھے قرآن سنانا ہے کمیونسٹوں کو, تو جو مذہب کو نہیں وہ تو خدائی کو نہیں مانتے ہیں, قرآن کو کہاں مانیں گے, تو میں کون سی آیت سناؤں گا. کہتا ہے میں سوچتا رہا, ان کے مذاکرات چلتے رہے. کہتا ہے سوچتے سوچتے مجھے خیال یہ آیا, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی آیتیں سن کر متاثر ہوئے تھے؟ تو معلوم یہ ہوا, ان کو معلوم تھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اس برے ارادے کے ساتھ چلے تھے, اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے بجائے پھر اپنی بہن کے گھر پہنچے تھے, اور وہاں جب جو ان کو قرآن کی آیتیں جو سنائی گئی تھی وہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ تھا. تو قاری عبدالباسط کہتے ہیں میں نے سوچا میں بھی یہی. چنانچہ جب مجھ سے کہا گیا کہ سنائیے آپ قرآن, میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں قرآن سناؤں گا, لیکن یہ لوگ کیا کہیں گے, آپ ان کو کہیں. تو انہوں نے ان سے کہا یہ کچھ گانا سنانا چاہتے ہیں, آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیے, یہ ایک نئے قسم کا میوزک ہے اور یہ بغیر ساز کے سنائیں گے آپ کو. انہوں نے کہا چلیے. کہتے ہیں میں نے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ پڑھنا شروع کیا, اور قاری عبدالباسط جو ہے وہ جھوم کر پڑھا کرتے تھے آنکھیں بند کر کے, اور اپنی خاص لے میں, اور اللہ نے آواز بھی بے نظیر عطا کی تھی. تو قرآن کے اثرات کیا لگا, میں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا قرآن پڑھتا رہا, اور اس کے بعد میں نے جب ختم کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ رشیا اکثر انسانوں کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. میں بھی نہیں سمجھ پایا ان کے یہ آنسو کیوں, اور وہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہ آنسو کیوں تھے. یہ واقعہ ایک کتاب میں شائع ہوا ہے, وہ قرآن ہی پر کتاب لکھی گئی ہے. قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اس انسان کو بھی متاثر کر دیتا ہے جس کے اندر کفر ہی کفر ہو, اس پہ اثر رہتا ہے. قرآن کے ساتھ ہم جڑیں گے تو ہماری کامیابی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں مبارکباد کروں گا اس بہترین پروگرام کے انعقاد پر منتظمین کا بھی, اور اس مسجد کے منتظمین کا بھی, جنہوں نے پروگرام منعقد کیا ان کا بھی, اور جنہوں نے یہاں پروگرام کرنے کی اجازت دی ان کا بھی. اللہ تعالیٰ شان ہوں دونوں کے اس حسن اخلاص اور حسن تدبر اور حسن عمل کا بہترین صلہ دونوں کا عطا فرمائے, اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے اس کو بہترین رہنمائی کا ذریعہ بنائے.